نمل بائی نمرہ احمد۔ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار۔ ہاشم کے کمرے کی کھڑکی کا رخ انیکسی کی طرف تھا، اس لیے وہاں سے یہ منظر صاف نظر آتا تھا۔ ہاشم ایک سرسری نظر ان پر ڈال کے پلٹا۔ سامنے بیڈ پر کھلا بیگ رکھا تھا اور شیرین الماری سے ہینگرز نکال کر ڈھیر کر رہی تھی۔ وہ بھیجے ہوئے ابرو کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ کچھ عرصے سے تمہارے انگلینڈ کے چکر زیادہ نہیں لگ رہے؟ ہینگر سے شرٹ اتارتے شہرین کے ہاتھ تھمے، پھر اسے کھینچ کر اتارا، 3 تہیں لگائیں اور بیگ میں رکھا۔ سنہری بال کان کے پیچھے اڑستی سیدھی ہوئی۔ مسز کاردار نے پیشکش کی تھی اور وہاں میری خالہ بھی رہتی ہیں، اچھا ہے اس بہانے ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ تمہارے اس وقت پاس ہمارے لیے ٹائم تو ہے نہیں۔ کوئی بات نہیں، تم شاید میرے بغیر وہاں زیادہ خوش رہتی ہو، وہ تلخی سے کہتا آنکھیں سکیڑ کر اسے کپڑے تہہ کرتے دیکھتا رہا۔ تم جھگڑے کے موڈ میں ہو؟ اس نے بیزاری سے کہتے ہوئے ڈریسر سے ایک ڈبہ اٹھایا اور اس میں چیزیں بھرنے لگیں۔ جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں، وہاں جا کر بھی تم نے میری بیٹی ملازموں پر چھوڑ دینی ہے۔ اس کا بخار پچھلے ہفتے ہی ٹھیک ہوا ہے، مگر تمہارے پاس نہ ادھر اس کے لیے وقت ہے نہ ادھر ہوگا۔ تم وقت نکالنا شروع کرو، میں پیروی کروں گی۔ وہ لپسٹک اٹھا کر ڈبے میں ڈال رہی تھی۔ ہاشم تلخی سے سر جھٹک کر باہر چلا گیا۔ راہداری کے دوسرے سرے پہ ایک کمرے کا دروازہ اد کھلا تھا، وہ نرسری تھی۔ ادھر کارٹ کے ساتھ ایک ملازمہ کھڑی نظر آ رہی تھی۔ ہاشم کی آنکھوں میں افسوس ابھرا، پلٹ کر ایک ملامتی نظر اپنے کمرے پہ ڈالی اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ بیچ سیڑھیوں کے وہ رک گیا، ابرو بھینچ کر، اور پھر تیزی سے آخری زینے تک آیا۔ تمہارا بھائی ملا تھا مجھے پچھلے سال، کہہ رہا تھا جب بھی کمپیوٹر خراب ہوتا ہے وہ تمہیں کال کرتا ہے۔ اورنگزیب صوفے پر برجمان کہہ رہے تھے۔ سامنے والے صوفے کے کنارے حنین ٹکی تھی اور بار بار کبھی ساتھ کھڑے ماموں وارث کو دیکھتی اور کبھی کھڑکی کے ساتھ موجود خود کو سلگتی نظروں سے گھورتی جواہرات کو۔ بھائی کمپیوٹرز میں اچھے نہیں ہیں، اسی لیے، وہ ذرا تذبذب سے بولی، پھر دوبارہ جواہرات کو دیکھا۔ جواہرات اپنے سینے پر بازو لپیٹے تندہی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ عام حالات میں وہ پر اعتماد رہنے والی حنین گڑبڑا رہی تھی۔ ہاشم بمشکل ضبط کر کے وہاں کھڑا رہا۔ یہ لیپ ٹاپ، اورنگزیب نے میز کی طرف اشارہ کیا، چل نہیں رہا۔ ویسے تو میں کسی کو بھی بلا لیتا، مگر تمہارا امتحان بھی آج لے ہی لیتے ہیں۔ حنین نے ایک نظر وارث کو دیکھا، جس پہ اورنگزیب نے دوسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی، اور پھر لیپ ٹاپ اٹھا کر گود میں رکھا، اسے کھولا، آن کیا۔ اب وہ جواہرات کو دانستہ طور پر نہ دیکھنے کی صحیح کر رہی تھی۔ اسکرین پر کچھ حرف لکھے آ رہے تھے۔ حنین نے چند کیز دبائیں، پھر نگاہ اٹھائی تو آخری سیڑھی پر کھڑا ہاشم بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، بالکل سانس روکے مضطرب۔ کارداس کے چہروں کی تاب لانا مشکل تھا۔ وہ سر جھکا کر اسکرین کو دیکھنے لگی، چند بٹن مزید دبائے، سسٹم چلنے لگا۔ غالباً یہ آن ہو گیا ہے، تو پھر حنین کیا مسئلہ تھا اس میں؟ اورنگزیب نے ایک استہزائیہ مسکراہٹ سے بیوی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حنین نے چہرہ اٹھایا، ہاشم سے نظر ملی۔ ہاشم نے نفی میں سر ہلایا، کچھ منفی مت بتانا۔ اس نے اورنگزیب کو دیکھا، وہ منتظر تھے۔ وہ کسی فیملی وار کے درمیان پھنس گئی تھی۔ نارمل حالات میں اسے 1 منٹ وہ نارمل نہیں تھی، وہ حنین تھی۔ اس نے تن کر گردن سیدھی کی، لیپ ٹاپ کا رخ ان کی طرف پھیر کر اسے میز پر واپس رکھا اور بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، اسٹارٹ اپ کا مسئلہ بھی خود ساختہ تھا، شاید آپ نے یا کسی اور نے۔ معصومیت سے مسز کاردار کی آنکھوں میں دیکھا، کوئی شرارت کی تھی اس کے ساتھ۔ گردن اورنگزیب کی طرف موڑ لی، مسکرائی، وہ بھی سر کو خم دے کر ہلکا سا مسکرائے۔ ہاشم نے اف کہہ کر آنکھیں بند کی، یہ بچے بھی نہ۔
मैं इस फेवर को याद रखूंगा। औरंगजेब ने बुलंद आवाज में कहा था। हुनैन और वारिस जाने के लिए मुड़े। क्या खाना खाकर नहीं जाओगी? जवाहिरा जरा सा मुस्कुराकर सर्द आंखों से उसे देखते हुए बोली। नहीं, हम जल्दी में हैं। वारिस ने उसे इशारा किया। बहुत अरसे से तुमने मुझे मूवीज की फहरिस्त नहीं भेजी। औरंगजेब ने इसी सख्त और बारूद लहजे में पूछा था। शायद उनका सबसे नरम अंदाज यही था। हुनैन ने बेनियादी से शाने झटके। मैं अब मूवीज नहीं देखती, 2-3 घंटे में खत्म हो जाती हैं। फिर दिल करता है बिल्कुल इस जैसी मूवी और भी देखी जाए, मगर अब मैं ड्रामे देखती हूँ या टॉक शोज। सो अब मैं टीवी शोज देखती हूँ, लंबे लंबे सीजन, बार बार की एंजॉयमेंट। ये वो आखिरी बात थी जो उसने कही। फिर खुदा हाफिज कहकर वो निकल आए। दरवाज़ा बंद करते हुए वारिस ने एक खामोश मगर गहरी नज़र हाशिम पर ज़रूर डाली थी। मैं तुम्हें एक नसीहत करूँगा, कारदार से फासला रखना। ये अच्छे लोग नहीं हैं। वो दोनों साथ साथ सब्ज़ा अबूर कर रहे थे जब उसने हुनैन से कहा। हुनैन ने उल्टा ताज्जुब से उसे देखा। मैं तो 2 साल से इनके घर भी नहीं आई। कारदार साहब को आखिरी मेल साल पहले की थी शायद। यही भिजवाते हैं हर माह बास्केट। मुझे तो ये भी नहीं पता इनका बिजनेस क्या है। बास्केट? इस सवाल पे हुनैन दिल खोल कर हंसी। हाशिम भाई की बेटी 6 मई को पैदा हुई थी, सो हर माह की 6 तारीख को चॉकलेट्स और ब्रांडेड स्वीट से भरी बास्केट सब रिश्तेदारों के घर आती है। भाई अब सोनिया इतने माह की हो गई है, अब इतने की। जब तक वो 2 साल की नहीं हो जाएगी ये होता रहेगा। अमीरों के चोंचले। वो दोनों बातें करते हुए दूर होते जा रहे थे। हाशिम ने खिड़की से इनको जाते देखा। आंखों में गहरी सोच थी, मगर फिर बाप की आवाज ने उसे चौंकाया। हाशिम, मुझे ड्राफ्ट निकाल कर दो ताकि मैं पेपर्स बनवाऊं, और ये काम तुम्हारी नाकाबिले एतमाद माँ के जाने से पहले हो जाना चाहिए। हाशिम के अब्रू तन गए। खावर को जाने का इशारा किया। वो चला गया तो वो सामने आया, सोफे पर बरजुमान अपने बाप के बिल्कुल सामने। मेरी माँ को मुलाजमों के सामने बेइज्जत मत किया करें। वो खड़े हुए, एक खशमगीन निगाह उस पर डाली और दूसरी जवाहरात पे, जिसके तने आसाब ढीले पड़े थे। आंखों में मुसर्रत चमकी। जो कहा है वो करो, मुझे मत समझाया करो। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। उनका दरवाज़ा बंद होते ही जवाहरात तेजी से इसके करीब आई। क्या तुमने देखा? वो हमेशा किस हिद से मुलाजमों के सामने मुझे बुलाते हैं। मम्मी, मेरे साथ मेरे बाप के खिलाफ बात मत किया कीजिए। जवाहरात रुक गई, निगाहें युक टुक हाशिम के चेहरे पर ठहर गईं। वो गुस्से में लग रहा था। आइंदा आप इनसे गलत बयानी नहीं करेंगी। ज़मीन नहीं बेचनी तो मुझे बताएं। हाशिम हर मसला संभाल सकता है, ख्वाह गलत किस्म के इक़दाम ही क्यों ना करने पड़े। जवाहरात ने इसको देखते हुए असबात में गर्दन हिलाई। हाशिम एक तरफ से गुजर कर बाहर निकल गया। बरामदे के ऊंचे सतूनों के साथ खावर चौकस मुअद्दब खड़ा था। वो बरहमी से कहता इसके सामने आया। तुम मेरी माँ के लिए काम नहीं करते, मेरे बाप के लिए भी काम नहीं करते, तुम मेरे लिए काम करते हो। आइंदा इन दोनों का कोई भी ऐसा हुक्म मत मानना जो उनके दरमियान किसी झगड़े का सबब बने। क्या मैं दोहराऊं या तुम समझ गए हो? खावर ने सर झुका लिया। सॉरी सर, मिसेस कारदार ने मुझे धमकी। ओके, मैं एहतियात करूंगा। हाशिम ने गहरी सांस लेकर गर्दन मोड़ी। यहाँ से इनक्सी नजर नहीं आती थी। वो पिछली तरफ थी, मगर उसे कुछ अनदेखा नजर आया था। ये आदमी फारस का भाई वारिस गाजी। इस पर नजर रखो खावर। फोन टेप करो, ऑफिस बक करो, जो भी करो। मैंने सुना है ये पेट्रोलियम दरामदात की डीलिंग की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। बज़ाहिर कोई खतरे की बात नहीं है, मगर जिस तरह ये मुझे देख रहा था अभी, समझ गए हो ना? इसका कंधा थपथपा कर पूछा। खावर ने असबात में गर्दन हिलाई। गुड। हाशिम वापस मुड़ गया और कारदार कैसर पर उतरती नीली शाम आहिस्ता आहिस्ता स्याही में बदलती रही। फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहक़ीर होती है। मैं मस्जूदे मलाइक हूँ, मुझे इंसान रहने दो। जुल्फ़कार यूसुफ के घर का लाउंज आज ज़्यादा ही पुररौनक लग रहा था। जुमर रात इनके पास ठहरने को आई थी। नुसरत खुशी खुशी स्टोर से साफ तौलिए, लिहाफ,
निकाल रही थी। हुनैन अलबत्ता कदरे मुतमहिल सी जुमर के सामने सोफे पर पैर ऊपर करके बैठी थी। जुमर ने बहुत दफा सोचती नजरों से उसे देखा, मगर फिर खामोश रही। हुनैन का चेहरा स्कूल से आते साथ ही ऐसा था जिस बात को वो इतने दिनों से नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, वो आज ज़्यादा भयानक तरीके से सामने आ गई थी। इसकी इस बदतमीज, मगरूर और नालायक क्लास फेलो सबरीना जावेद की वालदा यास्मीन जावेद, जो स्कूल की वाइस प्रिंसिपल भी थी, उन्होंने उसे आज अपने ऑफिस में बुलाया था। आपने 9th में बोर्ड टॉप किया था हुनैन, क्योंकि आपके नोट्स बहुत अच्छे होते हैं। जी मैम। उसने मोहतात नजरों से उनका चेहरा देखा। वो कुर्सी पर बहुत तमकीनियत और रौब से बैठी उसे देख रही थी। और सबरीना काफ़ी दिन से आपसे नोट्स मांग रही है। न नोट्स आपने दिए, न ही इसकी प्रैक्टिकल नोटबुक से बना कर दी। मैम, वो नोट्स मैं लेक्चर के दौरान लेती हूँ। अंग्रेज़ी के ख़त, मज़मून वगैरह मैं जिन किताबों से तैयार करती हूँ वो मेरे भाई और फुप्पो की पुरानी किताबें हैं। वो मैं कैसे किसी को दे सकती हूँ, और मैं इसको क्यों नोटबुक बना कर दूँ? आपको पता है ना, 9th का बोर्ड टॉप मीटर तब करेगा जब आप 10वीं में भी टॉप करें। मिलाकर रिजल्ट आएगा ना। सो आप सबरीना की मदद किया करें। अगर नहीं करेंगी तो इस बात को जहन में रखिएगा कि वाइस प्रिंसिपल चाहे तो आपका दाखिला भी न भेजें, चाहे तो ऐसे कमेंट्स लिखकर स्कूल से खारिज करवा दे कि अगले 3 साल तक कोई स्कूल एडमिशन देने का अहल ना रहे। मंडे तक सबरीना की नोटबुक तैयार होनी चाहिए। आप जा सकती हैं अब। और वो बेबसी, गुस्सा, यहाँ तक कि डर हर जज्बे में घिरी वापस आई। तब से ऐसे ही थी। अम्मी, मेरे ब्राउन जूते नहीं मिल रहे लुंडे वाले। सीम को फुप्पो की मौजूदगी में ताज़ा खरीदे जूतों को दिखाने की जल्दी थी, इसलिए काफ़ी देर से आवाज़ें लगा रहा था। हुनैन चौंकी, फिर उठकर अंदर गई, जहाँ वो अलमारी खोले खड़ा था, और उसे जोर की चुटकी काटी। कितनी दफ़ा अम्मी ने बताया है, लुंडा नहीं कहते, एल शॉप कहते हैं। अच्छा, वो फिर से हलक फाड़ कर चिल्लाया, अम्मी, मेरे एल शॉप वाले जूते नहीं मिल रहे जो लुंडे से लिए थे। उफ, वो कर बाहर निकल आई। जुमर बामुश्किल मुस्कुराहट रोक कर बैठी रही। हुनैन फीका सा मुस्कुराई। बाहर हवा है, ऊपर टेरेस पर बैठते हैं। जुमर उठ खड़ी हुई। सीम जूते ढूंढकर फौरन बाहर आया और आंखें फैलाए ताज्जुब से उसे देखा। फुप्पो, इस वक्त बाहर नहीं जाइएगा, हमारे लॉन का दरख्त टेरेस तक जाता है, उस पर जिन होते हैं। जुमर ने गहरी सांस ली। जिन्नात, जिनके बारे में सुनाने को हर शख्स के पास एक कहानी ज़रूर होती है। और पता है फुप्पो, मेरे दोस्त के घर के करीब एक कब्रिस्तान है जहाँ सीम पुरजोश था सुनाने लगा। वो इस उम्र में दाखिल हो गया था जब बच्चे स्कूल से आकर मेरी टीचर, मेरा दोस्त के अक़वाले ज़नी सारा वक्त सुनाते हैं। जुमर ने नरमी से इसके माथे से बाल हटाए। मैं तुम्हें इससे बेहतर कहानी सुनाती हूँ, मगर पहले ऊपर चलो। सीम की परेशानी नज़रअंदाज करके वो ऊपर आ गए। हुनैन भी बुझी थी, उनके साथ थी। ऊपर वाला पोर्शन किसी दूसरी फैमिली ने किराए पे ले रखा था। अलबत्ता टेरेस की तरफ बैरूनी लोहे का जीना जाता था, और वहाँ ये लोग भी बैठ ही जाया करते थे कभी कभी। बागीचे का दरख्त टेरेस के एक हिस्से पर घना साया करता था। वो दरख्त से दूर वक्त में बिछी कुर्सियों पे जा बैठे। तो उसामा यूसुफ खान जिन्नात से डरता है, सीम को बाजू के हल्के में लेकर अपने साथ बिठाए। वो कन अखियों से सामने बैठी हुनैन को देखते हुए बोली। सीम ने तजब्बुब से इस बात में सर हिलाया। वो डरावने होते हैं ना, और ये तो तुम्हें पता है, इंसान फरिश्तों और जिनों से ज़्यादा अशरफ है, यानी ज़्यादा नोबल है। मुझे पता है, उसने दीनियात में पढ़ रखा था, अशरफुल मखलूक़ात। तो इंसान ज़्यादा नोबल इसलिए होते हैं क्योंकि हम वो भी कर सकते हैं जो जिन नहीं कर सकते। जिन तो गायब हो सकते हैं फुप्पो, हाँ, और हमें छुपने के लिए गायब होने की ज़रूरत भी नहीं। आराम से परेशानी और अंदर का खौफ दूसरों से छुपा कर खुद को नॉर्मल जाहिर कर लेते हैं। जुमर ने कन अखियों से देखा। हुनैन चौंकी थी, मगर वो उड़ भी सकते हैं। सीम को जिनों की तहकीक पसंद नहीं आ रही थी, और हमें ऊपर जाने के लिए पैरों की ज़रूरत नहीं। हमारा किरदार हमें बुलंद करता है। हम ज़्यादा मजबूत हैं क्योंकि हम अपनी फैमिली का मुश्किल और परेशानी में हाथ थामते हैं। मगर सीम ज़रा की ज़रा दरख्त को देखकर खामोश हो गया।
وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا مگر زمر اسے سمجھا بھی نہیں رہی تھی۔ میں تمہارے دوست سے زیادہ اچھی جنوں کی کہانی سناتی ہوں تمہیں، وہ سیم کو مخاطب کر کے اس کے بال سہلاتے کہہ رہی تھی۔ حنین بھی ذرا آگے ہو کر غور سے سننے لگی۔ صدیوں سے جن آسمان کا سفر کرتے فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے، پھر ایک دن اچانک انہوں نے آسمان کو ٹٹولا تو انہیں سخت پایا۔ وہ کان لگانے گئے تو ان پر شعلے برسنے لگے۔ وہ اس وقت نہیں جانتے تھے کہ ان کے رب نے انسان کے ساتھ نیکی کا ارادہ کیا ہے یا برائی کا، تو وہ زمین میں پھیل گئے تاکہ خبر لے کہ کیا غیر معمولی واقعہ پیش آ رہا ہے جو آسمان پر اتنے پہرے لگ گئے ہیں۔ کہتے ہیں اس نے آسمان کو دیکھا، وہ تاریک تھا، چاند کے بغیر صرف تاروں سے ڈھکا، پراسرار، خاموش اور گہرا۔ پھیلتے پھیلتے ان میں سے کچھ وادی نخلا پہ جا پہنچے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو قرآن اتر رہا تھا۔ نماز کا قرآن جب انہوں نے سنا تو ان کے دل بدل گئے۔ وہ فوراً اپنی قوم، اپنے خاندانوں کی طرف پلٹے اور ان کو بتایا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو رہنمائی دیتا ہے۔ تو سیم یوسف، تمہارے دوست کا دوست، جو بھی کہے، مجھے تو قرآن میں جنات کا ذکر بہت پیار سے بیان کیا ملا ہے، مجھے تو وہ بہت نوبل لگے۔ انہوں نے سچائی جان لی تو اسے چھپایا نہیں، اپنے لوگوں میں واپس جا کر ان تک حق پہنچایا۔ تو یہ انسانوں کی اچھائی ہے نا، سچ کے لیے اسٹینڈ لینا۔ کیا اب بھی تم جنوں سے ڈرتے ہو؟ سیم، جو بالکل محصور سا ہو کر سن رہا تھا، اس استفسار پر چونکا، ذرا سے شانے گرائے۔ نہیں تو۔ جنوں سے نہ ڈرا کرو سیم، ایٹم بم نہ انہوں نے بنائے تھے نہ برسائے تھے۔ انسان زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ حنین ایک ٹک محبوس سی بیٹھی سن رہی تھی۔ زمر اب سیم کو نیچے سے کچھ لانے کے لیے بھیج رہی تھی۔ جب وہ چلا گیا تو اس نے زمر کو اپنی طرف رخ کرتے دیکھا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم ڈرنا چھوڑ دو ہرنا، انسان کو انسان بننے کے لیے بہادر بننا ہوتا ہے۔ نرمی سے مسکرا کر کہا۔ تاریک رات، گھنا درخت، ٹیرس کی تنہائی، حنین کے اندیشے، خوف، سب اس کی آنکھوں کی نرمی میں زائل ہوتا گیا۔ زمر نہیں پوچھے گی، یہ تو طے تھا، وہ صرف سوال کا اعتماد دے کر فیصلہ دوسروں پر چھوڑ دے گی۔ حنین اٹھی اور سیم کی جگہ پر اس کے قریب آ بیٹھی۔ اب سر جھکا کر انگلیاں مروڑتے ہوئے بات کا آغاز کرنا چاہا، مگر الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ زمر نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں ایک بہت پر اعتماد لڑکی کو جانتی ہوں جو ہر بات کا ترنت جواب دے کر سب کو ہنسا دیتی ہے۔ آج کیا وہ گھر پہ نہیں ہے؟ میں جب سے آئی ہوں مجھے نظر نہیں آئی۔ حنین ہلکا سا ہنس دی، سر اٹھایا، ہنسی سمٹی، آنکھوں میں اضطراب ابھرا۔ علیشا کہتی ہے میری امریکن دوست کہ مسئلوں کے دو حل ہوتے ہیں، یا خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے کو تلاش کرو۔ اور میری کلاس فیلو سبرینا، پہلا قدم مشکل ہوتا ہے، پھر اگلے قدم خود بخود ہی اٹھنے لگ جاتے ہیں، جیسے برسوں کی عادت ہو۔ ساری بات سن کر زمر نے سنجیدگی سے کہا، پہلی بات، تمہیں اسکول میں بلی کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ ہراسمنٹ ہے اور یہ ایک جرم ہے۔ ہنا، کبھی بھی زندگی میں ظلم کے اوپر خاموش نہیں رہنا، اوکے؟ حنین نے فوراً اسبات میں گردن ہلائی۔ دوسری بات، یہ مسئلہ تو میں 2 دن میں حل کر سکتی ہوں۔ میرے پاس ایک ایسا پلان ہے جس کے بعد وہ ٹیچر دوبارہ تمہیں دھمکانے کی جرات نہیں کر سکے گی۔ واقعی؟ حنین کی آنکھوں میں حیرت، خوشی، غرض ہر مثبت جذبہ چمکنے لگا۔ ہاں، تم دیکھتی جاؤ میں کیا کرتی ہوں۔ حنین کا چہرہ گویا دمکنے لگا۔ الفاظ دنیا بناتے ہیں، الفاظ دنیا بکھیرتے ہیں۔ صرف الفاظ نے ہی اتنا مطمئن کر دیا تھا۔ وہ پرسکون سی ہو گئی اور پھر جلدی سے سیدھی ہوئی۔ اور امی نے ٹرائفل بنا کر رکھا تھا فریج میں، آئے نیچے چلتے ہیں ورنہ موٹا آلو سب کھا جائے گا۔ زمر ہلکا سا ہنس دی، مگر وہ نیچے نہیں گئی۔ اس نے ہنا کے جانے کا انتظار کیا، ساتھ ہی چہرے کا پرسکون تاثر غائب ہوا۔ اس کی جگہ مضطرب سوچ نے لے لی۔ اس نے موبائل نکالا، فون بک اوپر نیچے کی، ایک نمبر پر رکی۔
اس نے چوتھی گھنٹی پر اٹھا لیا۔ فارس، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ وہ جم سے آ رہا تھا، سانس ابھی تک پھولا ہوا تھا۔ نہیں میم، بتائیے۔ میری ایک فرینڈ کا کیس ہے، مقابل ایک اسکول کی وائس پرنسپل ہیں، طارق رات میں سرگوشی نما آواز میں وہ کہہ رہی تھی، اور وہ خاتون ہاتھ نہیں آ رہی ہیں، تو ان کو ڈیل کرنے کا کوئی پلان ہے آپ کے پاس؟ زمر نے گہری سانس لی۔ نیچے سے حنین اور اسامہ کے پھر کسی بات پر لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ سماعت کی حد سے دور تھے۔ نہیں، لیکن اگر میں یہ اس فرینڈ کو ابھی کہہ دیتی تو وہ کبھی دوبارہ اپنا مسئلہ لے کر میرے پاس نہیں آئے گی۔ سچ بتاؤں تو مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اوکے، آپ ان خاتون کا کوئی نمبر، پتہ وغیرہ دے دے، ان کی بیک گراؤنڈ فائل تیار کر کے آپ کو بھجوا دوں گا۔ کچھ تو مل ہی جائے گا ان کے خلاف استعمال کرنے کو۔ تھینک یو سو مچ فارس، بس یہ ہمارے ہی درمیان رہے۔ ٹھیک، اور کوئی مسئلہ؟ وہ ذرا رکا، مگر زمر نے دوبارہ سے شکریہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ اب وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ بیچارے پرانے اسٹوڈنٹ کتنی عزت کرتے ہیں، کاش میڈم یاسمین بھی عزت کروانا جانتی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ کبھی کبھی آرزو کے صحرا میں آ کے رکتے ہیں قافلے سے۔ صبح حنین حسب عادت بھاگم بھاگ اسکول کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ زمر اور سیم بالکل تیار اس کے انتظار میں دروازے پہ کھڑے تھے۔ ادھر وہ آئی، ادھر گھنٹی بجی۔ زمر نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ ایک نوجوان باہر کھڑا تھا، سوٹ میں ملبوس، سن گلاسز لگائے، ہاتھ میں لمبا سا ڈبہ۔ حنین یوسف، وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی ایک طرف ہوئی۔ کاردار صاحب نے بھجوائے ہیں۔ وہ ان کا کوئی ملازم تھا۔ پیکٹ حوالے کر کے مدبانہ سا پلٹ گیا۔ باہر اس کی کار کھڑی تھی۔ حنین قدرے حیران، قدرے الجھی ہوئی ڈبہ لے کر اندر آئی، گول میز پر اسے رکھا۔ سب ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ اس نے ذرا تذبذب سے ڈھکن اٹھایا اور پھر وہ سانس لینا بھول گئی۔ نیا نکور لیپ ٹاپ، آئی پیڈ، آئی فون، آئی پوڈ، ہر جدید آلہ الگ الگ ڈبے میں تھا، اور ان کے اوپر ایک نوٹ، میں کسی کا احسان نہیں بھولتا، اورنگزیب۔ زمر نے نوٹ پڑھا۔ ندرت نے آہستہ سے اسے بتایا کہ وہ کون ہیں، فارس کا وہ قدم ہاشم جس کا سعدی اکثر ذکر کرتا ہے۔ اوکے، وہ حنین کے تاثرات دیکھنے لگی، جو اب شوق سے نکل کر خوشی خوشی سب کھولنے لگی۔ ندرت البتہ چپ ہو گئی۔ اتنے مہنگے مہنگے تحفے، یہ ہمیں نہیں رکھنے چاہیے۔ زمر سیم کو لے کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ان کی اتنی ذاتی سی گفتگو میں مخل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ نکلتے ہوئے اس نے حنین کی آواز سنی، امی یار کیا ہے؟ میں نے ان کا لیپ ٹاپ ٹھیک کیا ہے، وہ شکریہ کہنا چاہ رہے ہیں، ایسے کیسے واپس کر دوں؟ وہ باہر آ گئی۔ جب ہنا کار میں آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تو اپنی امی کا موبائل کان سے لگائے بات کر رہی تھی۔ زمر کو معلوم تھا کس کی کال ہوگی۔ اس کی آدھی رات ہو گئی ہنا، اسے مسکرا کر کہتے کار اسٹارٹ کی، مگر وہ سنے بغیر پرجوش سی تفصیلات بتا رہی تھی۔ لیپ ٹاپ سلور کلر کا ہے اور آئی پوڈ، میری بات سنو ہنا، تم یہ سب واپس کر دو۔ وہ نیند سے اٹھ چکا تھا اور اب مکمل الرٹ تھا۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ زمر نے ڈرائیو کرتے ایک نظر اس پہ ڈالی۔ یہ سب میں تمہیں لے دوں گا، اور اگر تب میں آپ کو واپس کر دوں تو آپ کو کیسا لگے گا بھائی؟ انہوں نے کوئی غریب رشتہ دار سمجھ کر ترس کھا کر نہیں دیا، میں نے ان کا کام کیا تھا، انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے۔ اگر میں تحفوں کی لالچی ہوتی تو جب بھی وہ کبھی کبھار پوچھتے ہیں کہ فلاں ملک جا رہا ہوں، تمہیں کچھ چاہیے، تو ہر دفعہ یہ کہہ کر انکار نہ کرتی کہ سوری انکل، میں بغیر وجہ کے تحفے نہیں لیتی۔ اوہ اچھا، وہ واقعی سمجھ گیا۔ اوکے، تم رکھ لو، اب مجھے سونے دو۔ حنین نے فون رکھ دیا اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ پھر قدرے الجھتے ہوئے زمر کو دیکھا۔ اگر آپ کو کوئی ایسے تحفہ دے تو آپ رکھ لیں گی؟ وہ اپنے عمل کی صفائی چاہ رہی تھی۔ زمر کو جیسے کچھ یاد آ گیا، اس نے گیئر سے پچھلا خانہ کھولا اور کچھ نکال کر اس کی گود میں رکھا، سیاہ مخملی ڈبی اور ایک تہہ شدہ کاغذ۔ حنین یوسف سن رہ گئی۔ کل صبح یہ کسی نے مجھے کوریئر کیا تھا، پڑھو۔ حنین کا چہرہ فق ہوا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے زمر کی شکل دیکھی۔ وہ پرسکون ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل سے کاغذ اٹھایا۔ جیولری تک ٹھیک تھی، ماموں سے لو لیٹر کی توقع نہیں تھی۔ کاغذ کی تہیں کھولی،
पहले कहने की हिम्मत नहीं हुई क्लास में कभी। ये आप पे इससे ज़्यादा सूट करेगी जो आप पहनती हैं। इसे लव लेटर कहते हैं। उसने इससे अच्छा लव लेटर तो लिंकन ब्रोज लिखता था। मामू की लिखाई वो साफ पहचान गई। खौफ ज़ाहिर हुआ, उलझन से सर उठाया। क्या आप ये नोट पिन रखेंगी? जुमर ने चौंक कर उसे देखा। तुमने तो अभी इसे खोला ही नहीं। इसमें लिखा है कि ये आप पर सूट नहीं करता। नाक को उंगली से छुआ। अगर किसी का इतना सेंस है तो ये भी मालूम होगा कि नोज पिन ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब देखें मेरा गैस ठीक निकलता है या? कहते साथ डब्बी खोली। हीरे की लौंग सामने थी। हुनैन ने फातहाना देखा, कहकर शाने उचकाए। क्या आपको मालूम है ये किसने भेजा है? ज़रा एहतियात से पूछा। इतने बैजिस पढ़ाए हैं, सैकड़ों स्टूडेंट गुजरे, मगर बहुत कम लड़कियों को मेरे घर का पता मालूम है। इन्हीं में से कोई होगी। हुनैन का हलक कड़वा हो गया। तो अब आप क्या करेंगी? इस कोरियर कंपनी पर जाकर वापसी का पता लेने की कोशिश करूंगी। आखिर उन्होंने भी कैसे डायमंड ज्वेलरी कोरियर होने दी। फिर इसको वापस करूंगी, क्योंकि मैं स्टूडेंट से तोहफे नहीं लेती। ये मेरे असूल के खिलाफ है। तो फिर मैं भी कारदार साहब को ये सब वापस कर देती हूँ। मेरे भी कुछ उसूल होने चाहिए। बात खत्म। हुनैन ने जरा खफगी से कागज डब्बे में रखा, डब्बी वापस रखी और बाहर देखने लगी। रमन ने गहरी सांस ली। हुनैन और अपने दरमियान ताज़ा ताज़ा तकल्लुफ की खलीज में आने वाली कमी को एक असूल के पीछे। असूलों में तरमीम हो सकती है, अपनों के लिए सब हो सकता है। ओके, मैं इसे रख लेती हूँ। हुनैन महज सर हिलाकर बाहर देखती रही। जुमर ने अचंभे से उसे देखा। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? उसने गड़बड़ाकर जबड़ा सीधा किया और गर्दन दाएं बाएं घुमाई। नहीं तो, और मजीद रुख फेर लिया। स्कूल में वो दोनों एक सतून के साथ खड़ी थीं। यह निगाहें गेट पर मरकूज थीं। हमें सिर्फ उनका एड्रेस चाहिए या कोई और दूसरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। वो रही सबीना। उसने अंदर आती लड़की की तरफ इशारा किया और फिर बेचैनी से जुमर को देखा। मगर आप इसका नंबर पता कैसे मालूम करेंगी? इसके लिए तो आपको रिकॉर्ड रूम में जाना होगा या स्कूल के डेटाबेस सिस्टम। कहाँ जा रही हैं आप? वो जो सतून की ओर से निकलकर जाने लगी थी, हुनैन के हड़बड़ाने पर रुककर उसे देखा। हल्का सा मुस्कुराई। सबरीना से उसका पता लेने। वो हक्का बक्का खड़ी हुनैन को छोड़कर जरा आगे आई। तब तक सबरीना बरामदे तक आ चुकी थी। हुनैन फौरन घूम गई, समाते वहीं थी। जुमर सबरीना के पास से गुजरने लगी, फिर उसका चेहरा देखकर रुकी और खुशगवार हैरत से उसे पुकारा। अरे सबरीना, तुम मैडम यास्मीन की बेटी हो ना? कैसी हो? मैडम कैसी हैं? सबरीना रुकी, जरा उलझा सा मुस्कुराई। जी मैं सबरीना। आप? डोंट टेल मी, तुमने मुझे नहीं पहचाना। बचपन में तुम कितनी हेल्दी थी, मगर अब ज़्यादा प्यारी हो गई हो। अम्मी किधर हैं? अभी जॉब कर रही हैं? हाँ जी अम्मी वाइस प्रिंसिपल हैं। कितनी आउट ऑफ टच हो गई हूँ। मैं भी दुबई चली गई थी ना, अभी भतीजी के एडमिशन के लिए आई हूँ। ऐसा करो, मुझे अपना नंबर दो। कांधे पर टंगे पर्स से जल्दी जल्दी नोटबुक और कलम निकालकर उसे थमाया। लैंडलाइन भी देना और एड्रेस भी। मैं मैडम से मिलने आऊंगी किसी दिन। सबरीना को सोचने का ज़्यादा वक्त नहीं मिला। वो कागज़ पर अल्फाज घसीटने लगी। जब वो दूर चली गई तो जुमर सतून तक वापस आई। कागज़ हुनैन के सामने लहराते हुए फातहाना नज़रों से उसे देखा। वो वाकई मुतहय्यर खड़ी थी। तुमने अभी मेरी ये वाली साइड देखी नहीं थी ना हन्ना? वाकई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। फिर वो हैरान और परेशान असम्बली के लिए भागी, मगर ठहर कर मुड़ी। ये नाक पर उंगली रखी, आप पर वाकई इतनी सूट नहीं करती, और भाग गई। जुमर ने कार में वापस बैठते हुए लम्हा भर को आईने में अपना चेहरा देखा। सोने की बाली जैसी नथ क्या वाकई उस पर सूट नहीं करती? उसको मायूसी हुई। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात इनको बहुत नागवार गुजरी है। शाम की ठंडी हवा में दरख्तों के पत्ते सरसराते हुए मौसीकी बखेर रहे थे। सादी छोटे छोटे कदम उठाता इस खूबसूरत घर के सामने रुका। जंगले का छोटा सा गेट धकेल कर खोला और सब्जादार पर आगे चलता आया। खुला सा लॉन, इस तरफ पोर्च, वहां से दीवार खमदार मूर्ति।
وہ موڑ کر داخلی حصے کی طرف آیا تو ایک دم ٹھٹک کر رکا۔ ہاشم کی بیوی شہرین وہاں کھڑی تھی، سعدی کی طرف پشت۔ داخلی دروازے پہ نگاہ رکھ کے وہ جھنجھلائی ہوئی موبائل پر بات کر رہی تھی۔ ہاشم کو پہلے ہی مجھ پر شک ہے، اور اب تو اس کی ماں بھی ادھر ہے۔ میں روز تم سے ملنے نہیں آ سکتی۔ کزن ہو تو کزن بن کر رہو۔ وہ بس چند سیکنڈ ہی تھے۔ سعدی کی سمجھ میں نہیں آیا مڑے یا آگے چلتا جائے، اور تب ہی شہرین کسی احساس کے تحت پلٹی۔ فر چلتی زبان رکی، چہرہ فق ہوا، ایک دم کان سے لگا ہاتھ فون سمیت پہلو میں گرا۔ السلام علیکم۔ وہ سر جھکا کر سرسری سلام کرتا دروازے کی طرف مڑا۔ وعلیکم۔ میں بہن سے بات کر رہی تھی، وہ مضطرب سے بولی۔ وہ انجانہ بن کر سوری کہتا رہا اور شہرین چپ ہو گئی۔ مسز جواہرات اندر ہیں؟ ہاں۔ جلدی سے آگے آئی، دروازہ کھولا اور حلق کے بل چلائی، میری 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 اینجلو دوڑتی آئی۔ شہرین نے اشارہ کیا، وہ فوراً سعدی کو اندر لے گئی۔ شہرین ڈور اسٹیپ پہ کھڑی اپنی اب بھی بے چین سی اس کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ سیاہ فارم ہاؤس کیپر نکلتے دکھائی دی تو اس نے اسے روکا۔ سنو، یہ لڑکا کون ہے؟ یہ سعدی ہے، نوشہرواں کا دوست اور فارس کا بھانجا، ہاشم ذکر کرتا تھا۔ وہ اندر چلی آئی، جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر ادھر چکر کاٹتی رہی۔ جواہرات اسٹڈی میں ہیں۔ وہ اسٹڈی میں تھی لاؤنج کی بجائے، یعنی اس لڑکے کو اسی نے بلوایا تھا۔ اوہ نو، اگر اس نے کچھ بک دیا تو۔ وہ فکر مندی سے اسٹڈی کے دروازے تک آئی۔ لکڑی کا ساؤنڈ پروف دروازہ بند تھا۔ وہ دونوں اندر تھے، اور اب پھر ایک خیال ذہن میں لپکا۔ وہ گھر سے باہر آئی، عمارت کے اطراف سے گھوم کر اسٹڈی کی کھڑکی کے ساتھ رکی، لبوں پہ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ اندازہ درست تھا، جواہرات کھڑکی کھول کر بیٹھنے کی عادی تھی، اور اس وقت بھی وہ کھڑکی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سعدی اس کے مقابل کرسی پہ تھا، دونوں کے درمیان میز تھی جس پہ تازہ پھولوں کا گلدستہ تھا۔ جواہرات انگریزی طرز کے لباس میں ملبوس کوہنی کرسی کی ہتھی پہ ٹکائے 2 انگلیوں سے لاکٹ کا ہیرا چھیڑتی مسکرا کر اس کو سن رہی تھی۔ شہرین دیوار کے ساتھ لگی قریب کھسک آئی، کان گفتگو پہ لگے تھے اپنا نام سننے کے خوف میں۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ الگ ہیں، میں اس کا زیادہ دھیان نہیں رکھ پاتا، مگر پچھلے دنوں کچھ دوستوں سے یہ سب پتہ لگا تو میں نے سوچا، ساتھی شانے اچکا دیے، میں آ گئی ہوں، سب سنبھال لوں گی۔ جواہرات نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ میں صرف تمہارے منہ سے سب سننا چاہتی تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے اس نے گھر میں بھی ڈرگس رکھی ہوں گی؟ مجھے معلوم نہیں، شاید کمرے میں ہوں، میں یہاں کم ہی آتا ہوں، مگر آپ اسے پیار سے سمجھائیے گا، وہ فکر مند بھی تھا۔ جواہرات نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ کہتے ہیں خدا نے آسمان سے 4 کتابیں اتاری ہیں، اور 5واں ڈنڈا۔ جو ان سے نہیں مانتا وہ اس سے مانے گا۔ پھر بھی اچھا میں شیرو سے مل لوں؟ وہ اجازت چاہتا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ جواہرات نے اسی تمکنت سے اسباب میں سر ہلایا۔ مجھے خوشی ہے تم اس کا خیال رکھتے ہو۔ شہرین قدرے حیران سی وہاں سے ہٹی، چہرے پر الجھن تھی، الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر سنائی دیے مگر اپنا ذکر نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی سوچتی رہی، پھر اندر واپس آ گئی۔ اب شیرو کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، قریب ایک چوکیس دیوار سے لگا تھا۔ وہ وہیں کھڑی ہو کر ایک میگزین بظاہر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ اندر کاؤچ پر بیٹھا تھا اور بار بار گھڑی دیکھتا تھا۔ دونوں ابھی یونیورسٹی کی باتیں کر رہے تھے۔ نوشہرواں گھر کے کپڑوں میں ہمیشہ کی طرح بے نیاز سا لگ رہا تھا۔ کیا تم ممی سے ملے؟ عدلی لاپرواہی سے کہتے شیرو نے روم فریج سے سافٹ ڈرنک کے 2 کین نکالے، ایک اس کی طرف اچھالا اور دوسرے میں خود دانت گاڑ دیے۔ سعدی نے کیچ کر کے سائڈ پر رکھا اور اسے جلدی واپس جانا تھا۔ ہاں انہوں نے ہی بلایا ہے، پچھلی دفعہ ان کے آنے پہ میں ملنے نہیں آ سکا تھا تو ان کا شکوہ بنتا ہے۔ اس نے صاحب کوئی سے بتایا، ممی بھی نہ بس بڑی پوزیٹیو ہیں۔ شیرو نے گردن پیچھے پھینک کر گھونٹ بھرا، پھر سیدھا ہوا۔ لو نا، میں چلتا ہوں۔ سعدی کی نظریں کمپیوٹر اسکرین پہ پڑیں۔ او شیرو، تم اور حنین اس گیم کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ہفتے بعد لگائی ہے، سارا دن پڑھ پڑھ کے دماغ خالی ہو جاتا ہے۔ سعدی نے مڑ کے دروازے کو دیکھا، یہاں سے آدھا لاؤنج نظر آتا تھا۔
شیرین نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ یہ تمہاری بھابھی تھی نا، بلونڈ بالوں والی؟ باہر کھڑی شیرین کے اعصاب تن گئے، بھویں سکڑ گئیں۔ لو، کوئی بلونڈ نہیں ہے، وہ بال ڈرائی کرواتی ہیں ہر تیسرے مہینے، یہاں سے 500 پاؤنڈ کا ہیئر ڈب کروا کے جاتی ہیں۔ وہ پھر سے ہنسا۔ کس طرح کی ہیں تمہاری بھابھی؟ سرسری سے پوچھا۔ صبح صبح اتنا میک اپ کر کے کمرے سے نکلتی ہیں، پھر سارا شہر گھومتی ہیں، بھائی کا پیسہ بے تحاشا جھونکتی ہیں، سونیا کا خیال بھی نہیں رکھتی، بھائی سے اکثر جھگڑا رہتا ہے۔ تمہیں کیسی لگیں؟ گردن پیچھے کر کے گھونٹ بھر کے وہ کہہ رہا تھا۔ اچھی ہیں۔ وہ جانے کے لیے آگے بڑھ گیا، تب تک شیرین اپنے کمرے میں غائب ہو چکی تھی۔ دروازہ بند کر کے وہ بستر کے کنارے آ بیٹھی، چہرہ احساس ہتک سے سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں میں اضطراب، پریشانی، غصہ سب تھا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹتی رہی، پھر کافی دیر بعد باہر نکلی تو گھر میں خوب شور مچا تھا۔ میں نے تم پہ اعتبار کیا، مگر تم اس قابل نہیں تھے، بالکل اپنے باپ پہ گئے ہو، وہی مزاج، وہی غصہ، وہی عادتیں۔ ایک وہ فارس کم تھا تمہارے باپ کی کاپی، اسے گنز کا شوق ہے اور تمہیں اس کا۔ شہرین حیران مگر محتاط سی قدم چلتی شیرو کے کمرے کے دروازے تک آئی۔ وہ پورا کھلا تھا، اندر شیرو شاکڈ، شرمندہ، بوکھلایا سا کھڑا تھا اور بار بار ماں کو روک رہا تھا، جو بپھری ہوئی شیرنی کی طرح ایک ایک دراز کھول کر چیزیں باہر نکال رہی تھی۔ شیرین نے بازو سینے پر لپیٹ لیے اور ذرا سکون سے دیکھنے لگی۔ ممی پلیز، میرا دل چاہ رہا ہے ابھی پولیس کو فون کروں اور کہوں کہ اس ڈرگ ڈیلر کو آ کر لے جائیں میرے گھر سے، یہ میرا گھر ہے، سنا تم نے؟ یہ میرا گھر ہے۔ وہ چلاتی ہوئی وارڈروب سے کپڑے نکال کر فرش پہ ڈال رہی تھی۔ 2 سفید سرمئی بوٹوں والے پیکٹ بھی باہر آ کر گرے۔ میرے بغیر تم کیا ہو؟ میرے بغیر تمہارا باپ کیا تھا؟ یہ اس کی ساری جائیداد یہ میری عطا کی ہوئی ہے، یہ سب میرا باپ چھوڑ کر مرا تھا، تمہارا باپ لے کر پیدا نہیں ہوا تھا، اور تم کسی دراز کی پشت پہ بازو لمبا کر کے ہاتھ ڈالا اور 2 پیکٹ اور باہر نکال کر زور سے شیرو کے پیروں میں پھینکے۔ تمہیں آج میں اس گھر سے باہر نکال دوں تو کہاں جاؤ گے؟ سڑکوں پہ سو گے؟ وہاں بھیک مانگو گے؟ اور اگر تمہارے باپ کو یہ سب بتا دوں تو تمہارا کیا حال کرے گا معلوم ہے؟ کمرہ سارا بکھر چکا تھا، شیرو جد بج سا کھڑا، غصہ، پشیمانی، بے بسی، سب جذبات مل گئے۔ ممی کو ایک دم کیسے؟ یہ اوقات ہے تمہاری؟ جواہرات نے جھک کر سفید پیکٹ اٹھایا اور زور سے شیرو کو دے مارا۔ وہ اس کے سینے پر لگ کر پیروں میں جا گرا۔ یہ فیوچر ہے تمہارا؟ وہ جھکی، میز سے اپنا موبائل اٹھایا، چہرے کے سامنے لائی، کیمرے کے کلک کلک پہ نوشروا نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ وہ تصویریں اتار چکی تھی۔ ممی آپ کیا؟ ممی مت کہو مجھے، شیرنی غرائی۔ آدھے گھنٹے میں بغیر کسی ملازم کی مدد کے تمہارے کمرے کی ایک ایک چیز درست جگہ پر نہ ہو گئی اور یہ ساری ڈرگس تم نے آتش دان میں نہ جھونکی تو میں یہ تصویریں تمہارے باپ اور بھائی کو ای میل کر رہی ہوں۔ آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس، سنا تم نے؟ وہ ہیل والی سینڈل سے گری چیزوں کو ٹھوکر مار کر شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورتی دروازے کی طرف بڑھی۔ شیرین فوراً پیچھے ہو گئی اور نوشروا چکرا گیا۔ کیا آدھا گھنٹہ؟ میں اتنی جلدی؟ جواہرات ایڑیوں پہ واپس گھومی۔ اب تمہارے پاس 20 منٹ ہیں، ایک لفظ مزید منہ سے نکالو اور یہ 10 منٹ میں بدل جائیں گے۔ سختی سے گھور کر وہ باہر نکلی اور ٹھاس سے دروازہ بند کیا۔ نوشروا نے سر دونوں ہاتھوں میں لے لیا، پھر بے اختیار چہرہ اٹھا کر گھڑی دیکھی۔ اوہ نو! جلدی سے وہ زمین پر گری چیزیں اٹھانے لگا۔ مگر ممی کو شک کیسے ہوا اور اتنا اچانک؟